السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک ہفتہ پہلے ایک پروگرام وہاں پر پاکستان سے ہم ٹی وی پہ نشر ہو رہا تھا، جس میں ایک ایکٹیوسٹ ٹائپ وکیل نما کوئی شخصیت انہوں نے بلا کے بٹھائی ہوئی تھی، اور دونوں اینکرز جو ہیں وہ جی جی اور ہاں ہاں میں اس کے ساتھ مصروف تھے۔ میں اس شخصیت کی طرف بعد میں آتا ہوں، پہلے میں ان ہوسٹس کی بات کر لوں۔ جہاں تک پاکستان کے موجودہ مین سٹریم میڈیم کے ہوسٹس کا تعلق ہے، ان کا معیار یا ان کی کوالیفیکیشن کبھی بھی یہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے پروفیشن میں کس حد تک پروفیشنلی ساؤنڈ نالج رکھتے ہیں، اور ان کی گرفت حالات حاضرہ پر یا ان موضوعات پر کتنی ہے جن پر وہ بات کرنے لگے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تیسری چیز بھی چاہیے ہوتی ہے کسی بھی پروگرام کے ہوسٹ کو، وہ یہ کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ بوے تے آئی جنج تے ونوں کڑی دے کن۔ جس وقت بارات آ کے بیٹھ جاتی ہے اس وقت کان چھدوانے اور زیور پہنانے کے لیے کان چھدوانے کا موقع نہیں ہوتا۔ ہوسٹ کو 20-30 سال پہلے سے پڑھنا پڑتا ہے، اس کو زندگی اس ڈھنگ سے اور اس طور سے کرنی پڑتی ہے کہ وہ گزرو نہ اس طرح کہ تماشا نہیں ہوں میں کا مصداق یا اس کی چلتی پھرتی تصویر ہو، اور وہ چیزوں کو اپنے ڈھنگ اور اپنے ڈھب سے دیکھنے کا ذوق بھی رکھتا ہو۔ یہ اور اس سے پھر اس کے ساتھ پروفیشنل تعلیم اور یہ ساری چیزیں جب مکس اپ ہو کے تو پھر وہ ایک ہوسٹ بناتی ہیں۔ پھر وہ دنیا میں جب بھی کسی میڈیا آرگنائزیشن نے کسی بندے کو آگے کرنا ہو یا بندی کو، مرد یا عورت کو، تو وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ تو ایک عام پریکٹس ہے کہ جس موضوع پر انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے اس کا انہوں نے فریش ہینڈ اسی وقت بھی کچھ مطالعہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تقریباً اس سے آ رہی ہیں محدود چند لوگوں کو چھوڑ کر، اور ان کا معیار یہ ہے کہ یہ فگر اور شکل کو دیکھ کے اور اس کی ایج بریکٹ کو دیکھ کے تو اس کا انتخاب کرتے ہیں، اگر کہیں انتخاب کرنے کی نوبت آ جائے تو۔ ادروائز یہ زیادہ تر سارے میڈیا آرگنائزیشنز اور میڈیا ہاؤسز کو کہیں سے ریفرنس آتے ہیں کہ فلاں کا بھتیجا، فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی، فلاں، بلکہ یہ تو بڑے معزز رشتے ہیں، فلاں کی پسندیدہ یا فلاں کا پسندیدہ جو ہے اس کو بھی چانس دیا جائے، اس کو موقع دیا جائے، اور پھر وہاں سے وہ سیڑھی لگا کے چڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے لیے پیروں تلے جو کچھ بھی آ کے مسئلہ جائے، چاہے وہ آپ کی اپنی شخصیت ہو، چاہے وہ کسی کا کردار ہو، چاہے وہ کسی کی ریپیوٹ ہو، یا ان کی اپنی عقل سلیم اور ضمیر ہو، وہ سارے کچھ کو روند کے ان کے سامنے ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم نے سیڑھی کے 4 ڈنڈے اور اوپر کیسے چڑھنے ہیں۔ یہ میں نے بتا دیا، اس میں کسی حلال حرام کی یا کسی خاص طبقے کی کوئی قید نہیں ہے، یہ آلموسٹ ایک وتیرہ ہے۔ اب اس وتیرے میں اگر اتفاق سے ان کی قسمت یاوری کرے اور ان کو ترقی کرنے، ان کے خیال میں جو کوٹ ان کوٹ ترقی کرنے اور وہ سیڑھی کے ڈنڈے اوپر چڑھنے میں احمدیوں کے معاملے میں کوئی بات ہو تو وہ ایک ہاٹ کیک ہے، اور وہ مٹھے چول ہیں پنجابی میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت اور ریاست بھی چپ سادھے گی، پیمرا جس کو بات بات پہ نوٹس لینا آتا ہے
وہ اس معاملے میں کبھی بھی نوٹس نہیں لیں گے۔ وجہ کیا؟ جس دن پیمرا نے نوٹس لے لیا کسی ایسی بات کا، تو پیمرا جس کھونٹے پہ اٹکا ہوا ہے وہ تو ریاست اور حکومت کا ہے۔ اب اگر وہ کسی احمدیہ حوالے سے بد تہذیبی اور خلاف واقعہ الزام تراشی اور بلکہ دشنام ترازی کے اوپر نوٹس لیتا ہے پیمرا اپنے اصولوں کے مطابق، تو جس وقت کتا چیکی کا آگے سے ماحول پیدا ہوگا تو ریاست اس کے پیچھے سے پیڈسٹل کھینچ لے گی، نیچے سے سیڑھی کھینچ لے گی۔ لہٰذا پیمرا کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہ جرت نہیں ہوتی، اور یہ بات صرف پیمرا پہ بس نہیں ہے، یہ بات ضلعوں کے ڈی پی اوز کے اوپر بھی اتنی ہی اپلیکیبل ہے، یہ صوبوں کے چیف سیکریٹریز کے اوپر بھی اتنی ہی اپلیکیبل ہے، اور یہ بات عدلیہ کے ججوں کے اوپر بھی اسی طرح سے اپلیکیبل ہے، کہ ان کو پتہ ہے کہ اس معاملے میں جب آتا کا مقام آئے گا یا وہ فیصلہ کن لمحہ آئے گا جہاں ہم نے اپنے ضمیر اور اپنے پروفیشنل جو سٹیٹس ہے اور سٹانس ہے اس کے اوپر اگر ہم نے پیرا دینا ہے، تو ریاست اور آئینی ادارے وہ ہمارے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے۔ کیوں کہ ریاست بھی اپرچونسٹ ہے، آئینی ادارے بھی اپرچونسٹ ہیں۔ پارلیمنٹ اس معاملے میں بطور خاص اپرچونزم کا شکار ہے، اور یہ کوئی الزام نہیں ہے۔ سینئر پارلیمنٹیرین سے ذاتی طور پر گفتگو کے بعد اینڈ اس بات پر ہوتا ہے، گل تو ٹھیک ہے پر ہن کی کریے، ماحول تے دیکھو، فضا تو دیکھیں کہ کیا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے کیا کیا کہ اس ایکٹیوسٹ کو یا بلایا یا اس ایکٹیوسٹ نے پروپوزل دی تو اس سار آنکھوں پہ بٹھا لی گئی، اور جماعت احمدیہ کے خلاف ان کے مرکز ربوہ میں جہاں کے اخبار اور رسائل چھپنے کے پریس بھی سیل بھی ہو چکے ہیں، بند بھی ہو چکے ہیں، اور حتیٰ کہ ان کی جو اپنی ضرورت کی جس کے اوپر چھپا کرتا تھا صرف احمدی احباب کی تعلیم و تربیت کے لیے، وہ پرنٹڈ میٹیریل بھی اب وہاں ناپید، کم یاب اور نایاب ہوتا چلا گیا۔ وہ اپنے ہی شہر کے اندر موجود دکانوں میں جو شکور بھائی کی دکان سے چند کتابیں برآمد ہونے کے بعد سی ٹی ڈی نے اتنا زبردست ایکشن کیا کہ وہ 80 سال کی عمر میں وہ بزرگ جو ہے اس نے جیل کاٹی۔ اس فضا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کا غلط پبلیکیشن کر کے تو وہ بانٹی جا رہی ہے اور دساور کو بھجوائی جا رہی ہے دنیا کے دیگر ممالک میں، اور وہاں پہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ سننے والوں نے کسی گفتگو کے شروع میں قادیانی لگا دیں، اینڈ پہ مرزائی لگا دیں، درمیان میں جناب نگر کہہ دیں، اور نیشنل میڈیم ٹی وی کے اوپر آپ بیٹھے ہوں، تو کون ہے جو آپ کی بکواس کے اوپر اور آپ کی واہیات اور بے سر و پا خرافات کے اوپر سوال اٹھائے گا؟ آپ ہی میرا جی پوجی، آپ ہی میرے بچے جی ہوں۔ فرض آپ نے یہ کر لیا ہوا ہے کہ آپ نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہو گیا، اور آپ کے مین سٹریم میڈیم نے جس حد تک بھی انصاف کا، اپنی صحافتی روایات کا اور کمیونیکیشن کی ایتھکس کا خون کیا، وہ سارا معاف ہے آپ کو۔ کس بنیاد پر؟ اکثریت کی بنیاد پر۔ کس بنیاد پر؟ ریاست اور حکومت اور آئینی اداروں کی ناواجب اور ناروا بیکنگ کی بنیاد پر، پشت پناہی کی بنیاد پر۔ جب یہ معیار ٹھہرتا ہے وہاں حسن و قبح اور سچ جھوٹ کا سوال ہی کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں، عام آدمی جس نے کوئی 2-4 ہزار، جہاں تک یہ آواز پہنچنی ہے، بلکہ اگر آواز نہیں بھی پہنچنی تو کسی حد تک ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ آپ
کس طرح کی غلط بیانیوں اور کس طرح کی دجل اور فریب کا خود شکار تھے، اور اپنے لسنرز کو اور اپنی قوم میں وہ دجل و فریب کی کھچڑی اور وہ ڈش بانٹتے چلے جا رہے تھے۔ پہلا اس میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے حفاظت کا وعدہ دیا ہوا ہے خود قرآن کریم میں، اور وہ وعدہ اس معین الفاظ اور معین ترتیب کے ساتھ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر نازل ہوئی، اور آپ کے خلفائے راشدین نے اس کی تدوین کر لی ٹائملی۔ اب بدترین مستشرق بھی جو ہیں، جو ادروائز بالکل آپ سے بڑھ کر جھوٹ بولنے میں مشاک ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نسخہ جو آج ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کا دنیا بھر میں، یہ بہرحال وہی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا اور حضرت عائشہ کے پاس رہا، اور پھر جس طرح اس کو جمع کیا گیا، یعنی وہ جو اولین تدوین قرآن کی جو تاریخ ہے اس سے لے کے آج جو ہمارے ہاتھوں میں دنیا بھر میں قرآن کریم ملتے ہیں، اس کے ٹیکسٹ کے اوپر، عربک ٹیکسٹ کے اوپر بدترین مستشرق اور معاند اسلام کو بھی لفظ زنی کی جرت نہیں ہوتی، اور اس کے اللہ تعالیٰ نے کئی طریقے ساتھ رکھے ہوئے ہیں کہ مثلا حفاظ ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں جو اس کی زیر زبر سمیت اس کا تتبع کرتے ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں۔ جو قرآن کریم جماعت احمدیہ چھاپتی رہی ہے اور چھاپتی ہے اب بھی، اس قرآن کریم کے عربک ٹیکسٹ کے اوپر آپ میں سے کوئی بدترین مخالف بھی انگلی اس لیے نہیں اٹھا سکتا کہ آپ وہ قرآن کریم سامنے رکھ لیں، عربک ٹیکسٹ کے بغیر جماعت احمدیہ میں کوئی قرآن نہیں چھپتا۔ البتہ میں نے لیبیا کی ایمبیسی سے وہ قرآن کریم خود لیا ہوا ہے جو بغیر قرآن کریم کی عربک ٹیکسٹ کے صرف ترجمے کے طور پر چھپتا ہے، اور دیگر بعض نشری اشاعتی ادارے بھی غیر ممالک میں قرآن کریم کو جسٹ اس کے ترجمے کے ساتھ کسی بھی زبان میں چھاپتے ہیں۔ عربک ٹیکسٹ کا اہتمام اور عربک ٹیکسٹ کے بغیر قرآن کریم کی اشاعت قطعاً نہ کرنا، یہ پیرامیٹر اس کو اور اس ایس او پی کو جماعت احمدیہ جب سے اشاعتی ادارے اپنے قائم کر چکی ہے اس وقت سے اس کو آبزرو کرتی ہے۔ لہٰذا وہ جو کاتبین وحی کے ذریعے اترا ہوا قرآن کا ٹیکسٹ ہے، اس میں تو تحریف کا سوال ہی کوئی نہیں ہے۔ اب وہ ایک پیج دکھا رہے تھے اسکرین کے اوپر کہ یہ دیکھیں جی، یہ پہلا ہی شروع میں ہی ہے یہ صفحہ، اور اس شروع میں جو صفحہ دیا گیا تھا اس میں انہوں نے بددیانتی کی یہ انتہا کی ہے کہ اس کی آخری لائن میں سے ایک لفظ موعودہ باتوں کا چرچا کر کے اس کے اوپر ساری بنیاد کھڑی کر لی، اور یہ دجل اور یہ جھوٹ اور قرآن شریف کے صفحے کو سامنے رکھ کے عملاً قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولنا ہے انہوں نے چینل کے اوپر۔ وہ یہ تھا کہ جہاں یہ آیا ہے کہ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اس آیت کے سامنے جو ترجمہ چھپا ہوا ہے وہ یہ ہے، اور جو تجھ پر اور یہ اس صفحے میں بھی جو ٹی وی پہ دکھا رہے تھے اس پہ بھی یہی تھا، اور جو تجھ پر نازل کیا گیا یا جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا تھا اس پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہاں وبالآخرۃ ھم یوقنون کا ترجمہ لفظ آخرت کے ساتھ ہی کیا گیا ہے، اور یہ انہوں نے دھڑلے سے جھوٹ بولا ہے۔ آگے تفسیر لکیر کھچی ہوئی ہے، علامتیں دی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ تفسیر ہے۔ تفسیر میں یہ آتا ہے کہ وہ آئندہ کی موعودہ باتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور یہ جو موعودہ باتوں ہے یہ خود اپنی ذات میں بریکٹ میں ہے، اور یہ اس صفحے کی آخری لائن ہے۔ اور وہ جو ایکٹیوسٹ نما کیا سخت کلامی کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو، مطلب گدھا یا جانور کہا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب
ایک قوم اپنے انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی غیر انسانی رویوں کو اس کثرت کے ساتھ ظاہر کرنا شروع کر دے تو پھر خود کہہ کہ خام خواہ برا بننے والی بات ہی ہے. ادروائز مطلب جن لوگوں کو ذرا سی بھی ان میں خوف خدا ہوتا تو وہ اس نے صفحہ خود پڑھا ہوا تھا اور اس کو ایکٹیوسٹ بنا پھرتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ جو مین باتیں ہیں ان میں کون سے اختلاف ہونا ہے ترجمے کا, لیکن جہاں وہ باتیں آئیں گی, مثلا جہاں آئے گا کہ فلما توفیتنی حضرت عیسیٰ کے لیے, تو جب جماعت احمدیہ اس عقیدے کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر نہیں چڑھے ہیں, وہ زمین میں دفن ہیں, اور حضرت عیسیٰ کو ہم فوت شدہ ہی یقین سمجھتے ہیں, یہ عقائد کا حصہ ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا ترجمہ جس وقت اس کا کریں تو ہم فلما توفیتنی کا آپ کے والا ترجمہ قبول کر لیں کہ جب تو نے مجھے بھر لیا, جسم سمیت اٹھا لیا. بل رفع اللہ علیہ کا ترجمہ, خدا تعالیٰ نے اپنی طرف حضرت عیسیٰ کو جسم سمیت اٹھا لیا, وہ ہم ترجمہ آپ کا کیوں ایکسیپٹ کریں گے؟ تو جہاں ہمارا آپ سے عقائد کا اختلاف ہے وہاں پر وہی ترجمہ ہوگا جو ہماری دانست میں درست ہے, لیکن عربک ٹیکسٹ جو ہے وہ آپ کی دانست ہو یا ہماری دانست ہو, اس پہ تحریف نہ ہو سکتی ہے, نہ ہم نے کی ہے, نہ کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے یہ جرت اور استطاعت بخشی ہے. ہاں البتہ جس کثرت اور بے خوفی کے ساتھ آپ لوگ جھوٹ کی طرف مائل ہیں, آپ سے بعید نہیں ہے کہ آپ کسی وقت وہ حرکت بھی کر گزریں, مگر چونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ خدا تعالیٰ نے دیا ہوا ہے, لہٰذا اس سے پہلے وہ آپ کو کس طریقے اور کس ایس او پی سے اس سے باز رکھتا ہے, یہ اس کا کام ہے, کیونکہ وعدہ اس کا ہے. لیکن جتنا جھوٹ آپ کے لیے ممکن تھا اس کو بولنے سے آپ دریغ نہیں کر رہے ہیں, اور اس جھوٹ کی بنیاد یا اس کے پیچھے جو وزڈم ہے وہ کیا ہے کہ ون سائیڈڈ پروپیگنڈا کر کے اتنا ان کو گندا کرو اور ان کی ایکسیپٹنس لیول جو ہے اس کو زیرو تک پہنچا کے سوسائٹی میں, پھر اس کے بعد کھل کھیلو. یہ ایک پورے کا پورا قرآن شریف کے کسی صفحے یا کسی ایک لفظ کے ترجمے سے ایک مین سٹریم میڈیا پہ پروگرام کرنا یہ کوئی ٹارگٹ نہیں ہے, یہ کوئی بڑا یعنی اس سے کوئی بہت بڑا اچیومنٹ یا مقصد حاصل نہیں ہوتا. یہ ساری اجتماعی کوششیں کنورج ہو کے اکٹھی ہو کے ایک نقطے پر جو مرتکز ہوتی ہیں, وہ نقطہ ارتکاز یہ ہے کہ اس طرح کی حرکتوں میں احمدیت کا کلا کما کرنے کے لیے زمین ہموار کی جائے. میرا اس پہ آپ سے ہمیشہ سے ایک ہی سٹانس اور ایک ہی سوال ہے کہ یہ زمین ہموار کرنے والی آپ کی جو کوشش ہے وہ اتنی ہی پرانی ہے جتنی احمدیت کی اپنی تاریخ پرانی ہے, اور آپ کو کسی ایک دہائی میں بھی قابل تسلی کامیابی حاصل نہیں ہو پا رہی, تبھی تو پسو پڑے ہوئے ہیں ہر زمانے میں, ہر جھوٹ پہ منہ مارنا پڑتا ہے. اور وہ جو بانی جماعت احمدیہ نے آپ لوگوں کی کرتوتوں اور آپ لوگوں کے اندرونے کو خدا تعالیٰ کی فراست کی نظر سے دیکھ کے فرمایا تھا کہ بس یہ تمہارا کام نہیں کہ تم مجھے ہلاک کر سکو, بس تم خدا سے مت لڑو, کہ یہ تمہارا کام نہیں کہ تم مجھے ہلاک کر سکو. آپ دراصل خدا سے ہی لڑ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو وہ جو دنیا میں انہائیلیٹ کرنے والی کوششیں اور دیگر یہودیوں کے لیے اور فلانوں کے لیے اور فلانوں کے لیے جو دنیاوی مظالم کی تاریخ سے جو آپ ٹیکٹکس سیکھتے ہیں, ان ساروں کو احمدیت پر اپلائی کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. ضرور کیجئے, لیکن اس کے لیے ایک پری ریکوزٹ درکار ہے. وہ پری ریکوزٹ یہ ہے کہ خدا ہوتا ہی نہیں ہے.
جماعت احمدیہ کا دعویٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کی ہوئی اس زمانے کی جماعت احمدیہ وہ پودا ہے جو خدا تعالیٰ نے احیاء اسلام اور تجدید دین کے لیے لگایا ہے، اور جماعت احمدیہ کو اپنے آپ کو لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ کا مصداق سمجھتے ہوئے کہ اس کے ذریعے تمام ادیان پر اسلام کو غالب کیا جائے. یہ ہے یعنی جماعت احمدیہ کی انڈرسٹینڈنگ. آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا اگر وہ خدا ہے جس کی یہ بات کرتے ہیں تو وہ قصوں والا جو آپ کے پاس خدا ہے اس کے تو اس کے ساتھ مشابہت کوئی نہیں ہے. پھر وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار. لوگ 100 بک بک کریں پر تیرے مقصد اور ہیں، تیرے بھیدوں کے فرشتے بھی نہیں ہیں رازدار. اس طرح کے خدا کو آپ نہیں مانتے. اگر آپ جاری اور مستقل اپنی جو اقتدار اور اپنی گرپ ہے دنیا کے معاملات پر، اس پہ ایک قادر مطلق خدا کو مانتے ہوتے تو اس میں حرج کیا تھا کہ آپ یہ معاملہ خدا کے سپرد کر دیتے، اور یہ آفر بھی کی. بانی جماعت احمدیہ نے یہ بار بار لکھا کہ تم سارے مل کے مجھے اگر فتنہ عظیم سمجھتے ہو تو میرے خلاف دعا کیوں نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ خود برباد کرے. اور اس کی انہوں نے گواہی از روح قرآن یہ دی کہ اگر میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں اور میں اس پر افترا کر رہا ہوں اور جھوٹ بول رہا ہوں، اور یہ میرا سارا کاروبار جو ہے یہ ایک دنیاوی دکانداری ہے، اور میں یہ سارا کچھ خدا کے نام پر کر رہا ہوں، تو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، خدا تعالیٰ خود مجھے ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن یہ تو اصول قرآن شریف نے دیا ہوا تھا، اس پہ آپ کو کب یقین؟ وہ جو پیش کر رہا تھا اس وقت پڑھ پڑھ کے اور صفحہ، اور وہ جو سامنے اینکر بیٹھی اور بیٹھا ہوا تھا، ان دونوں نے قرآن شریف کو پتہ نہیں ترجمے سے دیکھا ہے کہ نہیں کبھی. مجھے اب کیا کسی پہ بندہ بدظنی کیا کرے، لیکن وہ جو علامتیں ہیں نا کہ ان پر جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے وہ پورے جذبات سے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ چشموں کی طرح بہہ نکلتی ہیں اور ان کی داڑیاں تر ہو جاتی ہیں. وہ واقعہ تو آپ میں سے یہ ان تینوں میں سے تو جن پہ گزرتا ہے ان کی شکلیں اور ان کی گفتگو اس طرح کی نہیں ہوتی. وہ اتنی دلیری سے جھوٹ نہیں بولتے قرآن کے صفحات کو سامنے رکھ کر اور اسکرین پہ پیش کر کے، مگر آپ بول رہے ہیں. تو آپ جو جس مقصد کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں وہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اگر مطلب بنیادی طور پر آپ اور ہم دو ڈیفرنٹ پیڈسٹلز پر کھڑے ہیں. آپ ایک ایسے پیڈسٹل پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر آپ اپنے خیالوں اور قصوں کے خدا کو اپنی حرکتوں سے تقویت دینا چاہتے ہیں، اپنے جھوٹ سے تقویت دینا چاہتے ہیں، اور احمدیت کا کلا کما کرنے کے لیے اس کو طریقے آپ بتائیں گے کہ انج کر کے انہوں نے برباد کر جی میں اسی چاہنے ہوں. ہمارا پیڈسٹل یہ ہے کہ ہم جہاں پر بھی کھڑے ہیں ہماری بقا اور ہماری ترقی اور آپ کے مقابل پر ہماری سسٹینیبلٹی اور سروائیول کی ضمانت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون میں ہے. وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے تو ہمیں آپ کی پرواہ کوئی نہیں ہے، اور وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو آپ کی پہلی کوشش ہی کامیاب ہو جانی تھی. 13 دہائیوں سے آپ کی ہر کوشش کا ناکام ہونا بتاتا ہے کہ وہ خدا آپ کی سائڈ پہ نہیں کھڑا ہوا. اور اب بھی آپ مطلب کوشش کر کے دیکھ لیں. ہاتھ تو مطلب یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ بھی بانی جماعت احمدیہ نے فرمایا کہ میرے تم مخالفت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرو، جتنی تم میں ہمت ہے اس میں ایندھن ڈالو اور بغض و عناد کے الاؤ روشن کرو.
تو ان کوششوں سے ہم نہ تو آپ سے ہاتھ باندھ کے کہیں گے آپ سے کہ خدا دا واسطہ جے اے نہ کرو، تھوڑا جو دل کردا ہے تسی کرو، لیکن وہ جو پچھلا 13 دہائیاں میں نے کہا ہے 130 سال سے زیادہ کا عرصہ، اس میں سے کوئی ایک کامیابی پہلے اپنی ہمیں دکھائیں کہ فلاں وقت یہ ہم نے کلا کما کر دیا تھا۔ 40 بندوں سے شروع ہونے والے جو ہیں وہ اس وقت 207 ملکوں میں 210 سے زیادہ ملکوں میں موجود ہیں، اور کروڑوں کی بات ہوتی ہے تو وہ ملینز میں جا کے تو آپ اس کے ریبٹلز دیتے ہیں، کبھی کم کہتے ہیں، کبھی مردم شماریاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور تھریٹ آپ کو اتنی بڑی کیا فیل ہو رہی ہے ان سے؟ وہ اپنے گھر میں ربوہ میں آباد ایک جس کو آپ اقلیت کمیونٹی کرتے پھر رہے ہیں، وہ اقلیت آپ کو کراچی کے اپنے ٹیلی ویژن اسٹیشنوں میں اور لاہور کے اور اسلام آباد کے میڈیا ہاؤسز میں آپ کو آرام کیوں نہیں آنے دیتا؟ آپ کی نیند کیوں حرام ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو 40 آدمیوں سے بیعت ہوئی تھی پہلی 1889 میں 1899 والی، وہ 13 دہائیوں میں آج تک مسلسل آپ کی ناکامی آپ کو دکھاتی آ رہی ہے۔ تو موتو بغیظکم کے تحت تو آپ نے جو کرنا ہے وہ کرتے پھریں، لیکن اس طرح سوسائٹی میں جھوٹ پھیلا کے اور ایک سینسیٹیو ایشو کے ذریعے ہوا دے کے، تو اگر آپ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ریاست کو صرف میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے وہاں پر قائد اعظم یونیورسٹی کے ہٹس پہ ایک اچھی کھلے ذہنوں کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی تھی، تو وہاں پر ہمارے ایک آئی آر کے پروفیسر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ 74 کے بعد میس موومنٹ اب جماعت احمدیہ پاکستان کے خلاف چلانا ممکن نہیں رہا۔ اب آپ پرسیکیوشن کے دیگر ٹیکٹکس استعمال کر کے دیکھ لیں، وہ کرتے رہیں گے، کبھی کہیں کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ، لیکن وہ جو 53 اور 74 والے کام تھے وہ میس موومنٹ والا آپ کے پاس اب وہ دم خم نہیں بچا۔ اور ان 2 میس موومنٹس کے جو بانی مبانی تھے ان کی بد کرداریاں اس لیول پر سامنے آ چکی ہیں کہ اب عامت الناس آپ کے ہر دہائی میں، ہر سال میں خود مذہب اسلام سے متنفر ہو کر دیریے ہوتے جا رہے ہیں، اور جو صاحب حیثیت ہیں وہ اب آپ کی ان تحریکوں کا حصہ نہیں بن سکتے۔ البتہ ریاست اور ریاست کے ادارے وہ جس ایک کیفیت کو لے کے چل رہے ہیں نا جی، بڑا مشکل تو بڑا مشکل، ان کو صرف ایک بات سوچنی چاہیے کہ یہ سارا اجتحام، یہ سارا موب اور یہ سارے بدنیتوں کے بھڑکائی ہوئی آگ، یہ جس وقت بے محابہ جلے گی اور پھیلے گی تو چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ اور پھر آگ کس طرح یہ فیصلہ کرے گی کہ اتنا حصہ جلا دوں اور اتنا حصہ نہ جلاؤں؟ اور جس وقت آپ نے یہ مغلظات اور جھوٹ بکتا ہوا ہجوم جو ہے ان کے پٹے کھول دیے، تو انسانی فطرت ہے وہ اپنا مطلب کتے حملہ آور ہوں گے تو آگے کون دیکھے گا کہ ہوں پھر کی کریے؟ لہذا اس وقت اس طرح کا جو مفسدہ اور جو حالت ہوگی وہ ریاست کس طرح کنٹرول کرتی ہے، اس کی طرف اس کا کیا انتظام کیا ہوا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ یک طرفہ طور پر ہجوم چھوڑتے چلے جائیں اور دوسری طرف ایک سینسیبل انسانوں کا طبقہ ہو، اور وہ طبقہ بھی ایسا ہو کہ آپ ان سے کام لیتے ہیں، آپ ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور آپ ان کو گزرو نہ اس طرح کہ تماشا نہیں ہوں میں۔ وہ تماشا نہیں ہے، وہ معاملات کی پرکھ بھی رکھتے ہیں، اس کو پوری طرح دیکھ رہے ہیں۔ وہ اس ووٹنگ سسٹم سے اپنے اصول کی بنیاد پر باہر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب آپ ہمیں
جوتی کی نوک پہ رکھ کے سیٹ دے رہے ہیں، وہ نہیں ہیں. اور ہم ووٹ اپنے آپ کو نان مسلم کر کے کاسٹ کریں، آپ ووٹ اپنے پاس رکھیں، ہم نان مسلم نہیں ہیں، یہی مطلب ہے اس کا. اس سے ان کی نیشنلٹی، ان کی سٹیزن شپ اور ان کی پاکستان میں سٹیکس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. اور یہ جو آپ کے سٹیک ہولڈرز ہیں، یہ تو آپ نے ہجوم رکھے ہوئے ہیں نا بکواس کرنے کے لیے. وہ جو آپ کے فیصلہ ساز ہیں، وہ جو آپ کے صاحبان حیثیت ہیں، ان ساروں کے سٹیکس تو باہر ہیں. پاکستان میں پاکستان کے حقیقی سٹیکس رکھنے والے، در حقیقت پاکستانیت کی روح اپنے اندر رکھنے والے، وہ وہیں پہ موجود ہیں جن کے اوپر آپ یہ چھوڑ رہے ہیں ہجوم. تو دیکھیں، اب آپ نے تو صرف ریاست اور ریاستی اداروں اور آئینی اداروں کے پیرامیٹر سے بات سمجھنی ہے نا. اس حوالے سے دیکھ لیں کہ کیا یہ پاکستان کو سوٹ کرتا ہے. آپ اپنی سہولت دیکھ لیجئے. ہمیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اگر نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی معیت اور اس کی تائید کی چھتری موجود نہ ہوتی ہمارے اوپر، پھر ہمیں واقعی آپ کا خوف تھا. لیکن آپ اپنے جھوٹ بول بول کے اپنی نسلیں دہریہ کرتے چلے جا رہے ہیں. میں اگر جتنے پاکستان اوریجن کے دہریوں سے اور دہریہ خیالات کے اسلام پسندوں سے اور اسلام کو ریبٹ کرنے والے پاکستانیوں سے میری ملاقات ہوتی ہے، ان کے ساتھ اگر روزانہ پروگرام کیا جائے تو 360 دن پروگرام ہو سکتے ہیں. لیکن اس کا بھی کیا فائدہ؟ ہمیں اس بات پہ کوئی خوشی نہیں ہے کہ آپ کی نسلیں جو ہیں وہ دہریت سے اور مذہب سے بیزاری کے نتیجے میں آج صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام سے دور ہو رہی ہیں. مگر آپ خدا کو مان لیں اور خدا کا خوف کر لیں تو آپ کے پاس رسالت اور خدا تعالیٰ کے انبیاء کے فیوز کا کوئی سلسلہ آپ کی گفتگو میں اور آپ کی سوسائٹی سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا. اور اس کے نتیجے میں لوگ کم از کم آج صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ جڑے ہوئے تو رہ سکیں گے. اگر اتنا جھوٹ اور اس طرح بددیانتی اور بے انصافی کے ساتھ پبلک میڈیم پہ ون سائیڈڈ گفتگو اسلامی جواز اور اسلامی غیرت کا تقاضا ہے، تو پھر پوچھنے والے تو پوچھیں گے کہ پیمرا نے تو یہ باقاعدہ شک رکھی ہوئی ہے کہ جس طبقے یا فرد کے خلاف آپ نے الزام تراشی اور بکواس کرنے لگے ہیں، اس کا نمائندہ یا ان کا جواب دینے والا وہاں موجود ہونا چاہیے. اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ آپ نے پیمرا رولز کی وائیولیشن کی ہے. آپ خدا کے قوانین اور اپنی ریاست کے قوانین اور ریاست کے ذیلی اداروں کے قوانین کی ساری وائیولیشنز کر رہے ہیں، اور وہ سہولت آپ کو صرف احمدیوں کے لیے حاصل ہے. اب احمدیوں کا یا کائنات کا خدا بھی آپ کو یہ سہولت دیتا رہے گا، اور کب تک دیتا ہے یہ یٹ ٹو سی والی بات ہے. لیکن قول املی لہم ان قید متین، یہ جتنی آپ کی مہلت ہے وہ قید متین کی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے، اور قید متین جو ہے اس کے بعد راہ فرار کوئی نہیں ہوتی. ہم ان بدترین حالات میں بھی ادھر ہی ہیں، اور اگر وہ قید متین والا وقت آیا تو بھی ادھر ہی ہوں گے انشاءاللہ. فی امان اللہ. السلام علیکم.